اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار۔ وقال الآخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ وقال الآخر: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک مشکل کشا حاجت روا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، یہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑییں اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتے ہوئے اپنی تکمیل کی طرف جا رہی ہیں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. آج 17واں روزہ ہے. اللہ سے دعا کیجیے ہم نے ان دنوں کے اندر جتنی بھی عبادات کی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور باقی جو ایام رہ گئے ہیں اللہ ان کے اندر بھی محنت اور کوشش کر کے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ ابراہیم، اس کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس کے اندر اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے. فرمایا اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو بنایا، وانزل، اور اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، بس اس نے اس پانی کے ذریعے نکالا، بہ من الثمرات، مختلف قسم کے پھلوں کو پیدا کیا، رزقا لکم، تمہارے لیے بطور رزق، وسخر لکم الفلک، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا کشتیوں کو، لتجری فی البحر بامرہ، جو سمندر کے اندر اس کے حکم سے تمہیں لے کے چلتی ہیں. اگر اس اللہ کا حکم نہ ہو تو تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کشتی کے اندر سفر نہیں کر سکتے. وسخر لکم الانہار، اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو، نہروں کو مسخر کر دیا ہے، وہ تمہارے لیے چلتی ہیں. وسخر لکم الشمس، وسخر لکم الشمس والقمر، اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے. دائبین، جو دونوں برابر چل رہے ہیں، نہ چاند سورج کے راستے پر جاتا ہے نہ سورج چاند کے راستے پر چلتا ہے، اپنے اپنے میدان کے اندر یہ گھوم رہے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اور ہم نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے. وآتاکم من کل ما سألتموہ، اے حضرت انسان، تو نے جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے تمہیں وہ بھی دیا، اور جو تو نے اللہ سے نہ مانگا اللہ نے بغیر مانگے تمہیں عطا فرمایا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ساری زندگی اپنے رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان جو ہے یہ ظالم بھی ہے اور اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ بھی ہے. ان نعمتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے جہاں دوسری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں دن اور رات کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور در حقیقت یہ دن اور رات یہ وقت ہے، یہ سورج اور چاند کا یہ وقت بتانا ہے.
یہ دن کا آنا، یہ رات کا آنا، یہ دن کا چڑھنا اور رات کا چھا جانا، یہ در حقیقت یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ رب رحمان کی نگاہ کے اندر اس وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین دوسرے پارے پہ قسم اٹھا کے کہتا ہے واللیل اذا یغشا، مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، مجھے دن کی قسم ہے جب وہ اجالا کرتا ہے۔ کہیں میرا رب والفجر، فجر کی قسم اٹھاتا ہے، فجر کے وقت کی قسم اٹھاتا ہے، کہیں میرا رب والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم اٹھاتا ہے، والعصر، کہیں میرا رب عصر کے وقت کی قسم اٹھاتا ہے۔ در حقیقت محسوس یوں ہوتا ہے کہ رب رحمان کے نزدیک وقت کی بڑی ہی قدر و منزلت ہے، لیکن ایک انسان ہے یہ اپنا وقت فضول کاموں کے اندر اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے اندر انسان خسارہ پاتا ہے، ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اور ان دو نعمتوں کی قدر اسے اس وقت ہوتی ہے جب ہاتھ سے وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ فرمایا الصحۃ، ان دو نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ صحت، جب صحت ہوتی ہے اس کے اندر یہ فائدہ نہیں اٹھاتا، اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اپنے رب کے سامنے جھکتا نہیں۔ جب یہ صحت والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے پھر پشیمان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ والفراغ، اور فارغ وقت جو اس کو ملتا ہے، یہ وقت جب اس کا برباد ہو جاتا ہے، وقت جب گزر جاتا ہے، پھر ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے ہائے کاش میں نے کبھی اس وقت کو برباد نہ کیا ہوتا۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ وقت دے رکھا ہے، یہ سانسیں جو چل رہی ہیں، یہ زندگی کے جو لمحات گزر رہے ہیں، یہ رب رحمان کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا شباب قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ جب یہ جوانی نہیں رہے گی، جب یہ بڑھاپا آ جائے گا، جو محنت اور کوشش انسان جوانی کی حالت میں کر سکتا ہے، جوانی کے عالم میں کر سکتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ ساتھ خوش نصیبوں کو انسان کو فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ انسان ہوگا جو اپنی جوانی کے عالم کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہوگا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اس کو اللہ کی حدودوں کو پامال کرنے کے اندر بسر نہ کرو، اللہ کو ناراض کر کے اس جوانی کو برباد نہ کرو، اس جوانی کے اوپر مان نہ کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے۔ اللہ اکبر، یہ جو ہمارے بزرگ کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے کتنی بڑی غنیمت ہے صحت کا، صحت کتنی بڑی چیز ہے۔ جس طرح سجدہ زمین پہ کرنے کا لطف آتا ہے، رب کے سامنے جھکنے کا مزہ آتا ہے، کیا کرسی پہ بیٹھ کے رکوع اور سجود کرنے کا مزہ ہے؟ اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو انسان اپنی صحت کے اندر، اپنی جوانی کے عالم میں، اپنے اس کے سارے اعضاء تندرست ہونے کے ناطے یہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ نیک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، صحت کے عالم میں روزے بھی رکھتا تھا نفلی، صحت کے عالم میں نمازیں بھی پابندی سے پڑھتا تھا، باجماعت نمازیں ادا کرتا تھا، نوافل بھی ادا کرتا تھا، جب یہ بیمار ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اے اللہ تیرا فلاں بندہ جب صحت کے عالم میں تھا، جب تندرست تھا،
تب یہ نیک اعمال اتنے کرتا تھا. یہ ساری لسٹ اللہ کے سامنے بیان کی جاتی ہے. اللہ اب یہ تیرا بندہ بیمار ہو گیا ہے, اب میرے لیے کیا حکم ہے, میں اس کے لیے کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او میرے فرشتے, جو یہ میرا بندہ صحت کے عالم میں کیا کرتا تھا, آج یہ بیمار ہو گیا ہے, اتنی محنت اور کوشش نہیں کر پا سکتا, لہٰذا جتنا عمل تو اس وقت اس کا لکھتا تھا آج بھی اتنا عمل اس کا جاری کر دے. اپنی صحت کو غنیمت جانیے بیماری کے آنے سے پہلے پہلے. نمبر 3 فرمایا واغنا کا قبل فقری کا. یہ پیسہ مال دولت اللہ نے دے رکھا ہے, امیری ہے, غربت کے آنے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جان لو. یہ آج تیرے پاس ہے, کل کسی اور کے پاس ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہے. اگر آج تیرے پاس پیسہ ہے تو اس کو غنیمت جان. اللہ کے ساتھ تکبر نہ کر, فخر نہ کر, غرور نہ کر. اگر اسی طرح تو کرتا رہا, ہو سکتا ہے اللہ تمہیں لاکھ سے کخت پہ لے آئے, یعنی تیرا کچھ بھی نہ بچے, تیرا سارا مال برباد ہو سکتا ہے. اس لیے اس مال کو بھی اس غربت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَفِرَاغَ قَبْلَ شُغْلِكَ کا. فراغت ہے, وقت ملا ہے, مشغولیت سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جان لو. اگر اللہ نے موقع دے رکھا ہے اس کو غنیمت جان لو. ٹائم بچا ہے تیرے پاس, قرآن پاک کی تلاوت کر لو. اگر اللہ نے موقع دے رکھا ہے اس سے اللہ کے حکموں کو مان لو. اس سے پہلے پہلے کہ تو ایسے کام کے اندر مشغول ہو جائے تمہیں 1 منٹ بھی فراغت کا نہ ملے, اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی فراغت کو جب غنیمت جان لو. اور فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِ. اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو. یہ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم نے سوچنا ہے ہم نے کس چیز کو غنیمت جاننا ہے اور کس چیز کو غنیمت نہیں جاننا. یہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے اگر تو ہم نے ان چیزوں کو غنیمت جان لیا تو الحمدللہ ہم سے کوئی اس دنیا کے اندر اچھا اور انسان نہیں ہے. اور اگر ہم نے ان چیزوں کو غنیمت نہ جانا, ہم نے ان باتوں کو پس پشت ڈال دیا, تو یہ بات یاد رکھیے اس دنیا کے اندر ہم سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہوگا. اس وقت کی قدر کر لیجئے. اور یہ وقت ایک ایسی چیز ہے بھائیو, یہ بات یاد رکھیے, یہ سونا چاندی مال دولت ان سب چیزوں سے بڑا ہی زیادہ منافع والا جو کام ہے وہ وقت ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے کا نقصان ہو گیا, مال ضائع ہو گیا, سونا چاندی ضائع ہو گیا, لیکن آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر وہ محنت کرے, کوشش کرے, کسی نہ کسی انداز کے اندر اس کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی خربوں کے اندر ہے, ڈالروں کے اندر کھیل رہا ہے, بڑا پیسہ روپیہ ہے, کیا میرے بھائیو یہ جو ابھی سیکنڈ یا منٹ گزر گیا ہے پیسے دے کے اس وقت کو واپس لا سکتا ہے؟ ساری زندگی لگا رہے, جو لمحہ جو وقت گزر گیا ہے کسی صورت واپس نہیں آئے گا. اس کی زندگی کا 1 گھنٹہ جو گزر گیا, اس کی زندگی کے اندر سے 1 منٹ جو گزر گیا ہے, اس کی زندگی کے اندر جو 1 سیکنڈ گزر گیا ہے, ساری زندگی محنت اور کوشش کر لے اس منٹ کو واپس نہیں لا سکتا. آئیے اس وقت کے اندر ہم کچھ کر لیں. وگرنہ یہ بات یاد رکھیے, ہمارے معاشرے کے اندر اس انسان کو بڑا ہی عقل مند اور دانا سمجھا جاتا ہے, اور بالعموم ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام عام طور پہ ہوتا ہے. جو تاجر, جو دکاندار اپنی دکان کا حساب سال بعد, مہینے بعد, ہفتے بعد وہ دیکھتا ہے مجھے کہاں لاس ہوا ہے, کہاں پروفٹ آیا ہے, کہاں مجھے فائدہ ہوا ہے اور کہاں نقصان ہوا ہے. اگر یہ حساب نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے اس کا سارا مال ہی خسارے کے اندر چلا جائے, اس کا کاروبار برباد ہو جائے. اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ جو اپنے مال کا محاسبہ کرتے ہیں, اپنی دکان کو چیک کرتے ہیں,
بیلنس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس سال مجھے کتنا پرافٹ ہوا ہے، اس مہینے کتنی پرافٹ ہوئی ہے، اس مہینے مجھے کتنی آمدن ہوئی ہے، اس مہینے مجھے کتنا نقصان ہوا ہے اور کس وجہ سے نقصان ہوا ہے، کس وجہ سے مجھے فائدہ ہوا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام یہ چیز چلتی ہے. اور اس تاجر کو، اس دکاندار کو، اس مالک کو بندہ بڑا ہی سمجھدار اور عقل مند تصور کرتا ہے. لیکن میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے، ایک میں بھی ہوں، میں نے بھی اس دنیا کے اندر کچھ گزارے ہیں، زندگی گزاری ہے، میرا بھی ایک حساب ہے، میرا بھی ایک نامہ اعمال ہے. جس طرح میں اپنی دکان کا حساب کرتا ہوں، اپنے مال کا محاسبہ کرتا ہوں، کیا کبھی میں نے اپنے معاملات کا بھی محاسبہ کیا ہے کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، میں کون سے اعمال کر رہا ہوں، میں کس راستے کی طرف چل رہا ہوں. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اور لوگوں یہ بات یاد رکھو، اللہ کے محاسبہ کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو. جب اللہ محاسبہ کرنے پر آ گیا تو میرے بھائیو ہمارے پلے کچھ نہیں بچے گا. اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، دیکھو تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. ولتنظر ما قدمت لغد، کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، کتنی نمازیں بھیجی ہیں، کتنے اچھے عمل کیے ہیں، کس رستے کو اپنایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کتنی اطاعت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہے. اللہ پھر دوبارہ کہتا ہے واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا ہے. اگر ہم میں سے کوئی آج اپنا محاسبہ کر لے گا تو کل قیامت والے دن پشیمان نہیں ہوگا، کل قیامت والے دن پریشان نہیں ہوگا. اور جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر اپنا محاسبہ نہیں کیا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنے گریبان کے اندر جان کے نہیں دیکھا، اپنی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اصلاح نہیں کی، اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، جس طرح ہم روٹین کے اندر شب و روز گزر رہے تھے، اپنی روٹین بنائے ہوئے تھے، صبح اٹھنا ہے، یہ فلاں کام فلاں کام فلاں کام، رات ہوگی آرام کرنا ہے، لیٹ جانا ہے، اپنا محاسبہ کبھی نہیں کیا، اپنا کبھی بھی حساب نہیں کیا، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کبھی یہ جج نہیں کیا، اور یہ ترازو کے اندر اپنے آپ کو کبھی نہیں تولا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے. اللہ رب العالمین ان کے متعلق فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری امت سے پہلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے امتیں بھیجیں، ہم نے ان کی طرف اللہ کا پیغام بھی آیا، رسولوں کو بھی بھیجا، انہوں نے ہمارے رسولوں کی بھی تکذیب کی، ہمارے رسولوں کو بھی نہیں مانا، ہماری کتاب کو بھی نہیں مانا. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، اور پھر ہم نے ان کا محاسبہ کیا، کیونکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنا محاسبہ نہیں کیا تھا. پھر ہم نے حساباً شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، اور پھر ہم نے ان کا محاسبہ کیا اور ہم نے اتنی سختی کے ساتھ محاسبہ کیا، عذابا نکرا، جس طرح ہم نے ان کی پکڑ کی تھی نہ ہی اس طرح کوئی پکڑ سکتا ہے اور نہ ہی ہماری پکڑ جیسا کوئی پکڑ سکتا ہے. اگر ہم نے آج محاسبہ نہ کیا اپنا، یہ جو غنیمت کے طور پہ ہمیں وقت ملا ہوا ہے، زندگی ملی ہوئی ہے، تو پھر یہ بات یاد رکھیے کل قیامت والے دن ہم اللہ کے پیش ہونا ہے، پھر اللہ ہمارا خود حساب لے لے گا. اور کتنی اچھی بات ہو کہ ہم اللہ کے پاس جانے سے پہلے ہی اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے آپ کو چیک کر لیں میں نے کس رستے کو اپنایا ہوا ہے، یہ رستہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک، یہ رستہ جنت کو جاتا ہے کہ نہیں جاتا، یہ رستہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا ہے کہ اطاعت و فرما برداری والا ہے. اگر آج ہم نے اپنے آپ کو چیک کر لیا تو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے
ہمیں انشاءاللہ بشارتیں ہی ملیں گی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا، اس کے نامہ اعمال کے اندر کامیابی ہی کامیابی ہے. من زکاہا، جو سب سے بڑا دشمن انسان کا اس کا دل ہے، جس نے اپنے دل کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو پاک کر لیا. قد افلح من زکاہا، تحقیق یہ انسان تو کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، وہ انسان نامراد ہو گیا، وہ انسان نقصان اٹھانے والا ہو گیا، وہ انسان برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گندا کر لیا، اپنے نفس کو برا کر لیا، اپنے نفس کو پلید کر لیا. اس انسان نے اپنے آپ کو نقصان کے اندر ڈال دیا. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اپنا محاسبہ اس دنیا کے اندر کرنا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ کے پاس جا کے کرنا ہے. وہ کیسے لوگ تھے، کتنے خوش نصیب انسان تھے، ان کا ذہن کتنا پاک اور صاف تھا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، یہ انہوں نے خراسان سے بغداد کا سفر کرنا تھا. خراسان کے اندر انہوں نے کوئی تحریر لکھنی تھی، کسی سے ویسے ہی قلم لے کے تحریر لکھی اور واپس دینا بھول گئے. اور جب بغداد کے علاقے کے اندر پہنچے، اپنا تھیلا چیک کیا تو اس کے اندر سے قلم مل گئی. اللہ اکبر. جیسے ہی پتہ چلا فوراً سواری پر سوار ہوئے اور کئی دن کا سفر کر کے اس قلم کو واپس پہنچایا. اور دل کے اندر یہ بات تھی، اگر میں اسی طرح مر گیا تو کل قیامت والے دن اللہ نے مجھ سے حساب لے لیا تو میں اس کا حساب کا جواب کیسے دوں گا. آج نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کا مال بھی کھائی جا رہا ہے. آج حاجی صاحب بھی بنے ہوئے ہیں، محراب پڑا ہوا ہے سر کے اوپر، لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی بھی کر رہا ہے، لوگوں کا مال بھی حرام طریقے سے کھا رہا ہے، لوگوں کے اوپر نجائز بہتان بھی لگا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، آج وقت ہے، اپنا محاسبہ کر لیجئے، اپنے آپ کو سیدھا کر لیجئے. وگرنہ جب اللہ نے اپنے دربار کے اندر سامنے کھڑا کر لیا، جب اللہ نے ہم سے سوال جواب شروع کر لیے، وہ حساب کتاب کا دن اتنا بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کے دن کے برابر دن ہوگا. جس دن محاسبے کے دن جب اللہ ہمیں اپنی عدالت میں کھڑا کر کے ہم سے سوال کرے گا. عدی بن حاتم طائی رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اللہ کے پاس کھڑا ہوگا کوئی وہاں ترجمان نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس بندے کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہوگا، دائیں بھی آگ بائیں بھی آگ، سامنے اللہ. جیسے جیسے اللہ پوچھتا جائے گا اس کو سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے. اگر کسی کام کے اندر بھی پھنس گیا اس کے لیے جہنم کی آگ لازم ہوگی. اور وہ محاسبے کا دن کیسا دن ہوگا؟ حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. جب محاسبے کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے کان بول کے بتائیں گے، اس کی آنکھیں بول کے بتائیں گی، اس کا چمڑا بول کے بتائے گا. اللہ یہ ان کانوں سے بے حیائی والی باتیں سنا کرتا تھا، گانے سنا کرتا تھا، اللہ تیرے نافرمانی والی باتیں سنا کیا کرتا تھا، یہ بے حیائی کے کام آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا. یہ جسم بول کے بتائے گا. اور اس محاسبے والے دن انسان اپنے ہی جسم سے مخاطب ہو کے کہے گا، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. وہ کہے گا میں تمہیں بچانے کے لیے تو اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوں، تو نے ہی میرے خلاف گواہی دے دی، تم کیوں بولے ہو؟ تو آگے جسم بول کے کہے گا انطقنا اللہ کل شیء. جس اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے اسی اللہ نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے. ابھی وقت ہے، اس دنیا کے اندر ہم محاسبہ کر لیں. کسی سے ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیجئے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سیدھا کر لیں ہم. اور یہ بھی نہ مان کیجئے ابھی میری عمر کون سی ہوئی ہے، یہ موت نہیں دیکھتی کب اس پہ آ جانا ہے.
ابھی ہم اپنا محاسبہ کر لیں گے، اپنے آپ کو چیک کر لیں گے. ہر انسان اپنے گریبان کے اندر جان کے دیکھ سکتا ہے میں کتنے پانی کے اندر ہوں، میرے کتنے اعمال اچھے ہیں، کتنے برے اعمال ہیں. ان اعمال کو دیکھ کے رب کے حضور کھڑا ہو کے معافی مانگے اور اپنے معاملے کی اصلاح کرے. اگر یہاں اصلاح نہیں کرے گا تو پھر یہ بات یاد رکھیے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس انسان کے سامنے ایک کھلی کتاب کھول رکھ دے گا. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ کتاب پڑھ، آج تو خود پڑھنے والا بن جائے گا. ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. پھر اس وقت انسان دیکھے گا، اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا، وہاں نہ چھوٹی بات کو چھوڑا ہوگا نہ بڑی بات کو چھوڑا ہوگا، ساری باتیں اس کتاب کے اندر درج ہوں گی. پھر اللہ سے مخاطب ہو کے کہے گا اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹی برائی کو چھوڑا ہے نہ بڑے گناہ کو چھوڑا ہے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے ولا یظلم ربک احدا. جو تو نے کرتوت کیے ہیں وہی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور تیرا رب تیرے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے دے گا. ابھی چیک کر لیجئے اپنے آپ کو، ابھی اپنے رستے کو درست کر لیجئے، ابھی اپنا محاسبہ کر لیجئے. جس طرح میں دکان کا حساب کرتا ہوں نا، جس طرح اپنے مال کا حساب کرتا ہوں، اسی طرح اپنے نامہ اعمال کا بھی حساب دنیا کے اندر کر لیجئے. اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ اکبر، جب کل قیامت والے دن اس کو نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا نا، تو اس سخت حساب والے دن یہ چلائے گا، روئے دھوئے گا، لیکن اس کا چلانا رونا دھونا اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. جتنا مرضی رو لے، جتنے مرضی اللہ سے وعدے کر لے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. اس وقت اس کو ہوش آئے گی، اوہو میں نے کیا کر لیا اپنے لیے، میں نے اپنے لیے نقصان کو پسند کیا، میں نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، میں نے اپنی آخرت کو دھاؤ پہ لگا دیا. جب اس کو بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، کہے گا یا لیت لم اوتا کتابیہ، مجھے کتاب نہ دی جاتی، ولم ادری ما حسابیہ، میرا حساب ہی نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، میرے اوپر جو موت آئی تھی میرا کام تمام کر دیتی، ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے بھی نہیں مجھے بچایا، ہلاک عنی سلطانیہ، میرا عہدہ منصب سب کچھ برباد ہو گیا. اللہ رب العالمین فرمائیں گے اب اسے ہوش آئی ہے، اب اسے عقل آئی ہے، اب اسے پتہ چلا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، دنیا کے اندر مجھے ایسے وقت برباد نہیں کرنا چاہیے تھا، دنیا کے اندر مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تھا، دنیا کے اندر مجھے چیک کرنا چاہیے تھا میں کہاں کھڑا ہوں، میں کون سے اعمال کر رہا ہوں، میں اللہ کی کتنی مانتا ہوں، کتنی نافرمانی کرتا ہوں. اس کو دنیا کے اندر کوئی پرواہ نہیں تھی، دنیا کے اندر ایسے ہی وقت برباد کر رہا تھا، دنیا کے اندر ایسے ہی رات اور دن گزار رہا تھا. اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا. اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے ساتھ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دو اور اس کو دہتی ہوئی آگ کے اندر ہمیشہ کے لیے گرا دو. جو دنیا کے اندر محاسبہ نہیں کرتے پھر اللہ ان کا محاسبہ کرتا ہے. جو دنیا کے اندر اپنے نامہ اعمال کو چیک نہیں کرتے ان کا نامہ اعمال میرا رب چیک کرے گا. اور یہ بھی بات یاد رکھیے جب وہاں نامہ اعمال چیک کیے جا رہے ہوں گے، جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوں گی اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا اور جہنم پھر بھی ان کے
पास से खींची, बड़ी मजबूती के साथ फरिश्ते खींच रहे होंगे, बड़ी परेशानी के साथ खींच रहे होंगे, बड़ी मुश्किलात के साथ खींच रहे होंगे। जब इंसान जहन्नम को देखेगा और जहन्नम को देख के यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, जहन्नम को देख के कहेगा अल्लाह अब मुझे होश आ गई है, अब मुझे पता चल गया है अल्लाह तूने जहन्नम को तैयार कर रखा है, अपने नाफरमानों के लिए तैयार कर रखा है, अल्लाह तू बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है, अल्लाह तेरी पकड़ बड़ी सख्त है। उस वक़्त कहेगा लौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। अल्लाह मैंने अपनी आंखों से जहन्नम की आग को देख लिया है, अपने कानों से जहन्नम की चीखों पुकार को सुन लिया है। अल्लाह मैं दुनिया के अंदर जाकर नसीहत हासिल करने की कोशिश करूँगा, अल्लाह नमाज़ों की पाबंदी करूँगा, सिर्फ रमज़ान के अंदर नमाज नहीं पढ़ूँगा, आम रूटीन के अंदर भी अच्छे आमाल करूँगा, अपना कारोबार दुरुस्त करूँगा, हराम कामों से इज्तनाब करूँगा। अल्लाह जहाँ तू कहेगा खड़ा होगा, जहाँ तू कहेगा नहीं खड़ा होना वहाँ खड़ा नहीं होगा। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जहाँ तेरा रसूल कहेगा काम करने का वो काम करूँगा, और जिससे तेरा रसूल मना करेगा वहाँ से बाज आ जाऊँगा। उस वक़्त इंसान ये सब कुछ अपने जज्बात बयान करेगा, अपनी सारी बातें अल्लाह के सामने रखेगा। सवाल ये है कि क्या अल्लाह इसकी इन बातों को कबूल कर लेगा, इसको दुनिया के अंदर वापस भेज देगा। इज़ा जा अहदुहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला, जब इसके ऊपर मौत का वक़्त आया था उस वक़्त भी इसने हाथ जोड़े थे, अल्लाह एक मौका दे दे, दुनिया में दोबारा भेज दे, मेरे सांस मेरी ज़िंदगी बढ़ा दे, अल्लाह कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा, सारी ज़िंदगी तेरी फरमा बरदारी के अंदर गुजारूँगा। अल्लाह की तरफ से आर्डर होगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। ये तेरे सिर्फ मुँह की हद तक कहने की बात है, इससे पहले तुम्हें मौका दिया था, पहले तुमने क्या कर लिया है। आइए अभी हम देख लें, अल्लाह का मुहासबा करने से पहले पहले हम अपना मुहासबा खुद कर लें। अगर अल्लाह मुहासबा करने पे आ गया ना तो भाइयों हमारे पल्ले कुछ नहीं बचेगा। और ये रमज़ान है ही इहतिसाब करने वाला है। मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जिस इंसान ने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान के साथ व इहतिसाबन सवाब की नीयत से, अपना इहतिसाब करते हुए, अपनी बुरी आदत को ख़त्म करते हुए, अच्छी आदत को अपनाते हुए, जिसने रमज़ान का महीना इस तरह गुजारा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, अल्लाह की तरफ से बशारत है, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। लेकिन शर्त है इहतिसाब करके गुजारे, अपने आप को चेक करके गुजारे, अपनी बुरी आदत को ख़त्म करके गुजारे, अपनी बुरी आदत को हमेशा के लिए अपने साथ न रखे। तो मेरे भाइयों ये वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, ये कुछ भी नहीं देखता। इस वक्त को गनीमत जानिए, जिस तरह मेरे रब के नज़दीक ये वक्त की बड़ी कदर व मंज़िलत है। काश हमारे यहाँ भी इस वक्त की कदर व मंज़िलत हो जाए, काश हमें इस वक्त की अहमियत का पता चल जाए, और फिर इस वक्त की अहमियत को जानते हुए जब हम अपना मुहासबा करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर दुनिया को, फिर आखिरत में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह की तरफ से ये आर्डर होगा, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म होगा, अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिन लोगों ने अपना एहतिसाब करके, जिन्होंने अपना मुहासबा करते हुए इस दुनिया को छोड़ा था और मेरे पास आए हैं, अल्लाह उस दिन ऐलान करेगा अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आज उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वो आज कोई गमगीन होंगे। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है हम अपने आप को चेक कर लें, अपने गिरेबान के अंदर जान के। हर इंसान को पता है मेरी साबिक़ा ज़िंदगी कैसी गुजरी है, मैंने किस मौका पे कौन सा गुनाह किया था, मैंने किस मौका पे अपने रब की कौन सी नाफरमानी की थी। अपने गुनाह को सामने रखते हुए अल्लाह से वादा करे अल्लाह आइंदा के बाद मैं मुहासबा करते हुए इस गुनाह को नहीं करूँगा। दुकानदारी करते हुए जब अपना मुहासबा करता है, जिस वजह से प्रॉफिट कम होता है, आमदनी कम होती है, उस काम को छोड़ देता है।
کہ اس سے میرے مال کے اندر نقصان ہوا تھا، اس سے کمی ہوئی تھی. اگر ہم اپنے نامہ اعمال کو چیک کرتے ہوئے، اپنی سابقہ زندگی کو دیکھتے ہوئے، اگر ہم بھی اس میں سے ایسی چیزوں کو نکال دیں جو ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے گی، جو ہمارے لیے بربادی کا سبب بنے گی، جو ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی، تو پھر انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیے، جب ہمارے اوپر موت کا وقت آئے گا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہوگا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اس حالت میں اس جسم سے نکل کہ تیرا رب تجھ پہ راضی، تو اپنے رب پہ راضی، اللہ کے نیک بندوں کے اندر داخل ہو جا اور اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جائے. یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہوگا، اپنے آپ کو چیک کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان بری عادات کو ختم کیا ہوگا. اور آخری گزارش، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جب سورج غروب ہونے کا وقت قریب ہوتا تو آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالا کرتے تھے، مجھے اتنی ندامت کسی وقت پر نہیں ہوئی، کسی دن پہ نہیں ہوئی، مجھے سب سے بڑی ندامت اس دن پہ ہوتی ہے جس دن سورج تو غروب ہو جائے، میری زندگی کا ایک دن تو کم ہو جائے لیکن اس دن میں ایک بھی نیکی نہ کما سکوں. کاش ہمارا بھی ذہن یہ بن جائے کہ ہمارے دن زندگی کے کم ہو رہے ہیں، کاش ایسا دن ہماری زندگی کا کوئی بھی نہ طلوع ہو جس دن سورج تو غروب ہو جائے لیکن اس دن ہم ایک بھی نیکی نہ کر پائیں. آئیے میرے بھائیوں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو چیک کر لیں، اپنا اس دنیا کے اندر محاسبہ کر لیں، اپنا حساب خود اس دنیا کے اندر کر لیں. امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی بات، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ عرش والا تمہارا محاسبہ کرے. اور جب عرش والا محاسبہ کرے گا تو حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، اور پھر وہ ایسا محاسبہ کرے گا اس جیسا دنیا کے اندر کوئی بھی محاسبہ نہیں کرنے والا. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، پھر تم سارے اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے، اس دن اس کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہوگا، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے. آئیے ایک تو اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اور دوسرا ہم اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں، نمازوں کی پابندی کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والے کاموں سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو برے کاموں سے بچا لیں، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیں. جب اس طرح ہم زندگی گزاریں گے اللہ بھی خوش ہوگا، اور جب اللہ ہم سے خوش ہوگا پھر دنیا اور آخرت کی کوئی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر نہیں بنے گی. آئیے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اسی دنیا کے اندر اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس دنیا سے جب ہم جائیں تو اللہ اس حالت میں جائیں کہ تو ہم پہ راضی ہو، اور جب اللہ راضی ہوگا باقی معاملات بھی اللہ درست فرما دے گا. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.